वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम फ्री लांसर्स की बात करें तो आजकल बहुत से फ्री लांसर्स जो हैं वो डॉलर्स में पैसे कमा रहे हैं और ऑब्वियसली बहुत अच्छी उनकी अर्निंग है। लेकिन अगर हम फ्री लांसर्स की एजुकेशन को उठा के देखें तो मोस्टली आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास या तो डिग्री नहीं होती या ऐसी डिग्री नहीं होती जिस हवाले से वो कोई काम कर रही होती हैं। यानी अगर हम उनके स्किल्स देखें तो उनके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको कहते हैं, या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, इस किस्म के डिफरेंट चीज़ें, या अगर उनकी कॉपी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। सो मुख्तलिफ लोग जो हैं अपने इन स्किल्स को पॉलिश करके उसके बाद इन स्किल्स को ऑब्वियसली बेच कर और इंटरनेशनल मार्केट से बहुत अच्छा जो पैसा है वो कमा रहे हैं। लेकिन डिग्री उनके पास नहीं होती। जब हम ओवरऑल कामयाब होने की ज़िंदगी में बात करते हैं, मेरे नज़दीक डिग्री भी बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ स्किल होना, चाहे वो आपकी उस रेलेवेंट फील्ड से रिलेटेड ना हो, लेकिन एजुकेशन आपको निखारती है, आपको संवारती है, आपको एथिक्स सिखाती है, बेसिकली आपको ज़माने का शऊर देती है, आपको दुनिया का शऊर देती है। सो एक तो हो गई आपकी डिग्री और एजुकेशन, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई हुनर है, सो हुनर जो है वो आपको ज़िंदगी में नाकाम कभी भी नहीं होने देगा। और आज हमारा टॉपिक भी यही है कि हुनर और डिग्री दोनों का साथ साथ होना कितना ज़रूरी है। और जो लोग जिनके पास हुनर है लेकिन डिग्री नहीं, तो कामयाब तो वो भी हैं। सो फिर हमारे यहाँ पर अगर हम पाकिस्तानी एनवायरनमेंट की बात करें, पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम की बात करें, सो स्किल्स के मुताबिक एजुकेशन का होना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी को ही आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। हमारे साथ CEO एलिवेटर्स उसामा महमूद इस वक्त शो में मौजूद हैं। उसामा, thank you so much for joining us in our show. What do you think? Degree is the most important thing, or skill is the most important thing, or actually both are important? एक्चुअली मैंने जो अपना स्टार्ट लिया था वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से लिया था, और आज मैं एक स्किल्स में काम कर रहा हूँ। लाइक अमेज़ॉन पे मैं काम करता हूँ, या मेरा इदारा अमेज़ॉन की ट्रेनिंग्स या ई कॉमर्स की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब आप डिग्री करते हैं तो डिग्री के दौरान आप काफ़ी कुछ सीख रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर गोरे आज हमसे 10-15 साल आगे हैं या 25 साल आगे हैं, तो उसमें यही है कि इंटर का बच्चा वहाँ पे डिग्री के साथ स्किल सीख रहा है। वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, मार्केट के सिनेरियोज़ को देख रहा है कि मार्केट में क्या हर्डल्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से। अब मैं बात करूं अगर बिज़नेस की, तो बिज़नेस का स्टूडेंट हमारा जब बिज़नेस करता है, जाके इम्प्लीमेंट करता है मार्केट के अंदर, तो उसको इश्यूज़ आते हैं। जबकि वो डिग्री के साथ कोई स्किल सीख ले, या आज फ्यूचर में, आजकल के फ्यूचर में जो अभी स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन अर्निंग का काम, या आप कह लें कि कोई भी ई कॉमर्स में आप ऑनलाइन शॉप चला रहे हैं बेसिकली, तो उसमें आपका बिजनेस भी आ रहा है और उसमें आपकी स्किल्स भी आ रही हैं। कभी भी आप बीबीए करके बीबीए के अंदर नहीं पढ़ रहे होते कि आपने ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है या ई कॉमर्स कैसे करनी है। ठीक है, दुनिया बिल्कुल इस टाइम चेंज हो चुकी है। फ्यूचर में पाकिस्तान में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें आप बिल्कुल ऑनलाइन एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जैसे कि कोविड आया और उसमें इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि डिग्री और स्किल दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। डिग्री और स्किल का होना, जी लेकिन जी। देखिए पूरी दुनिया में इस चीज़ को लेकर काम हो रहा है। पाकिस्तान में भी आपको बहुत से नौजवान इस तरह से मिलेंगे जो डिग्री भी जिनके पास है लेकिन स्किल भी उनके पास है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि रेलेवेंट डिग्री एंड रेलेवेंट स्किल, क्या ये भी उतना ही ज़रूरी है, या डिग्री होना इम्पॉर्टेंट है और स्किल अगर आपके पास कोई और है तो यू आर गुड टू डिग्री गो? बेसिकली इंसान को एक एक्सपीरियंस है उसका कि कैसे उसने आगे लेके चलना है। एक डिग्री को आप समझे कि एक इंसान को इंसान बनाने वाली चीज़ है, और वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलिवेंट हो अगर आपकी स्किल तो बहुत अच्छी बात है। कि लाइक अगर आप BScs कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, तो आप उसमें कुछ स्किल्स ऐसे हैं कि जो आप सीख लें तो आपको डिग्री के साथ बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आप उससे अलहदा भी स्किल सीख लेते हैं, आपकी डिग्री की रेलिवेंट नहीं है स्किल, तो भी आप चल सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये बहाना ही है सब लोगों का कि जी मेरी डिग्री इससे रेलिवेंट है तो मैं ये स्किल क्यों करूं। आप 2.5 मंथ में या 2 मंथ में एक ट्रेनिंग सेशन प्रैक्टिकली लेते हैं तो उसमें आप चल सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक हो मेरा गया। मानना ये है कि रेलिवेंट डिग्री भी हो तब भी लेकिन बहुत देखिए अच्छा है। अगर मैं पाकिस्तान को देखूं तो यहाँ पर इस वक्त बहुत से नौजवान ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में रुझान नहीं था। उन्होंने कोई ना कोई स्किल सीखा, कोई किसी ने वेब डेवलपमेंट सीख ली, किसी ने SEO सीख लिए, किसी ने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीख ली, किसी ने ये सीख लिया कि इंस्टाग्राम या फेसबुक
یا مختلف جگہوں پہ مختلف پلیٹ فارمز پر ایڈز کیسے لگائے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ فائیور اپ ورک پہ گئے, وہاں پہ انہوں نے اپنا وہ جو اسکل ہے اس کو بیچنا شروع کیا. الٹیمیٹلی دے اسٹارٹ گیٹنگ دا کلائنٹس. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا یہ والا فارمیٹ بھی ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر اگر میں دیکھوں تو بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں, ان کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ پیسے کما رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اگر ڈگری نہیں, پڑھنے میں رجحان نہیں تھا تو کوئی بات نہیں. سو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کیا اس کا پیمانہ اچھے پیسے کمانا ہی ہے؟ نہیں، اچھے پیسے کمانا بیسیکلی پیمانہ نہیں ہے. اگر آپ ڈگری اور اسکل کا ریلیونس اس میں لے کے آئیں گے تو اس میں آپ انیشل سٹیجز پہ تو بہت اچھے لگیں گے کہ آپ ایک اچھی ارننگ کر رہے ہیں, لیکن ایک پوائنٹ ایسا آئے گا آپ کے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, آپ کے جو سینیریو چل رہے ہیں, اس کے اندر ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جہاں آپ لیک کریں گے, جہاں آپ سوچیں گے کہ مے بی میں نے اس سے ریلیونٹ اگر یہ ڈگری کی ہوتی تو میں آج اس میں اس جگہ ایگزسٹ کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے, آپ ہائر لیول کو ایگزسٹ کر رہے ہوتے, تو وہاں پہ آپ کو آتا ہے. ہاں, انیشل سٹیجز پہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں, لائک مارکیٹنگ کی بات کریں تو میں نے BBA مارکیٹنگ کیا ہوا ہے, تو میں نے مارکیٹنگ اپنے ادارے کی کرنی ہوتی ہے یا اپنی امیزون پہ مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے, تو اس میں کافی چیزیں میں اچھی لے کے آتا ہوں. اب جس بندے کا بالکل فیوچر ہے ہی نہیں مارکیٹنگ سے ریلیونٹ, تو وہ انیشیل سٹیجز پہ جو اسکل میں اس نے سیکھا ہے اس کو اب وہ اپ ڈیٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ بیسیکلی اسی کو اپنے اسکل کو دہرا رہا ہوتا ہے, وہ اس کو اپ ڈیٹ کر کے نہیں لا سکتا. اب مجھے آئیڈیاز آئیں گے کہ میں نے مارکیٹنگ میں یہ پڑھا تھا اپنی ڈگری کے اندر, تو آج میں اس کو امپلیمنٹ کروں اس طرح سے, تو سوشل میڈیا پہ میں اس طرح لے کے آؤں ان چیزوں کو, تو اس کو کیا جا سکتا ہے. تو اس پوائنٹ پہ آ کے اس کو بہت فائدہ ہوگا کہ اگر اس کی ریلیونٹ ڈگری ہوگی. ریلیونٹ ڈگری ہوگی. لیکن پھر اس کے لیے دیکھیں, اگر میں یہاں پر دیکھوں, ہمارے یہاں پر بہت سے سکلز ایسے ہیں جس میں بچوں نے وہ سکلز حاصل کیے اور اس کے بعد اب بہت اچھا پیسہ بھی جو ہے وہ کما رہے ہیں, اچھی انکمز ہیں ان کی. لیکن ہمارے یہاں اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو وہ ڈگریز اس سے ریلیونٹ ڈگریز ہی نہیں ہے. باہر ممالک میں وہ ڈگریز بھی پڑھائی جاتی ہیں یا اس حوالے سے کوئی نہ کوئی سرٹیفیکیشن بھی کروائی جاتی ہے, کوئی نہ کوئی کورسز وغیرہ ہوتے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اسکلس کو انٹروڈیوس کروانا, ہاؤ مچ دس فیکٹر از ایکچولی امپورٹنٹ؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز یا آپ کے ایجوکیشن یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس کے ساتھ سکلز کو ایڈ اپ کریں. اس پہ بیسیکلی ہم خود ایز اے ایلیویٹر بھی کام کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہم یونیورسٹیز کے ساتھ MOU سائن کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ان ہاؤس آ کے ٹریننگز پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا ٹرینر آئے گا, آپ کے بچوں کو ہمارے کیمپس آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ آپ ڈگری کے ساتھ سکل سیکھ سکتے ہیں. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ فارغ رہ رہا ہے, جو یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے سیمیسٹر سسٹم ہے, اور سیمیسٹر سسٹم میں ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہر ٹائم پڑھ رہا ہے. سیمیسٹر سسٹم میں اتنا پڑھنے کا نہیں ہوتا, ٹائم بچہ نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے. تو وہ ساتھ رائٹ ڈائریکشن پہ چلا جائے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اس سے ہمارا بہت سی چیزیں سیدھی ہو جائیں گی. اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیز کے اندر, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, تو اس میں اگر سکلز آئیں گی تو میں سمجھتا ہوں بہت انسٹیٹیوشن لیول پہ بھی اس کو لے کے آنا بہت ضروری ہے. اچھا, ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہنرمند ہونا ڈگری یافتہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے یا نہیں؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. دیر از اے لاٹ ٹو ڈسکس آن دس ٹاپک. سامہ ہمارے ساتھ ہی شو میں موجود رہیں گے, لیکن ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز, بریک پر جانے سے پہلے میرا ایک سوال یہ تھا جو کہ اب میں اسامہ کے سامنے رکھنے والی ہوں. اسامہ, میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہنرمند ہونا زیادہ بہتر ہے ڈگری یافتہ ہونے سے؟ جی, دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ ہنرمند ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, ایک مشہور ہے چیز کہ جی اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو آپ زندگی بھر بھوکے نہیں مرتے. ٹھیک ہے, وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ڈگری آپ کی پرسنالٹی کو امپروو کرتی ہے. ڈگری آپ کی یعنی زندگی میں بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ وہ آپ کے کام آتی ہے. وہ ایکسپیرینس آپ کو یاد آتا ہے کہ اگر یہ آپ کے پاس ہے تو اس جگہ پہ آپ اس کو یوزفل ثابت کر سکتے ہو. تو اس میں صرف ہنرمند ہونا ایک بگننگ کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ آگے جاتے ہیں, آپ ہائر سٹیجز پہ جاتے ہیں, وہاں آپ لیک کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں آپ کے لیے ضروری ہے کہ ڈگری آپ کے پاس ہو. تو اچھا, یہ جو امپورٹنس ہے کہ ڈگری
प्लस रेलेवेंट डिग्री, एक तो मेन चीज़ ये है रेलेवेंट डिग्री एंड द रेलेवेंट स्किल, आप इसको किस तरह से इस पर एम्फेसाइज करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस पर कितना जोर देंगे, किस तरह से लोगों को बताएंगे कि आप अगर स्किल हासिल करें तो फिर रेलेवेंट सर्टिफिकेशन, कोई ना कोई कोर्स, रेलेवेंट डिग्री होना ये क्यों ज़रूरी है, अगर आप लोगों को समझाना चाहें, यंगस्टर्स को समझाना चाहें? तो उसमें सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट से मैं स्टार्ट करूं तो वो ये है कि आप जब यूनिवर्सिटी से निकलते हो तो आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि मेरी डायरेक्शन क्या है। आपको पता ही नहीं है, आपने हायरिंग पे किसी एचआर के पास जाना है इंटरव्यू के लिए, तो आपको उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। जब आप किस स्किल के साथ जाते हो, आपका एक डिग्री के साथ साथ एक एक्सपीरियंस हो गया होता है। अब 4 साल की डिग्री है, मेरी ये सोच होती थी अपनी डिग्री के दौरान कि अगर मैं इसके साथ कोई काम करूं तो मेरा 4 साल का उस टाइम पे एक्सपीरियंस होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे कैसे बुलाया जा रहा होगा। मैं अगर बिल्कुल फ्रेशर हूँ तो मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन का इस टाइम ज़माना चल रहा है। अगर आप कहें कि एक चीज़ चेंज हुई है कोविड के बाद कि स्किल्स के ऊपर लोगों का रुझान किया है, लेकिन इस टाइम पे स्किल्स में भी कंपटीशन आ रहा है। लेकिन उसमें अगर आपने 20% या 30% अपने स्किल पे आपको अबूर है तो फ़ायदा नहीं है। आपको 80 to 90% स्किल के ऊपर अपना अबूर लाना होगा। जैसे कि अब अभी एक चीज़ आप सुनेंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आया तो फ़लाँ जॉब को वो खा गया, फ़लाँ जॉब को वो खा गया। तो मैं समझता हूँ AI ने फ़लाँ जॉब को नहीं खाया। अगर उस बंदे का स्किल 30% है ना उसके अंदर, तो उसकी जॉब को तो वो खा गया। अगर उस बंदे का स्किल 90% है, उसके अंदर या एक्सपर्टीज अगर वो है, ये भी इस चीज़ पर भी काम कर ले कि अगर AI को वो सही तरीके से या अपनी फील्ड में किस तरह से वो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता है, सो मेरे बिल्कुल ख्याल में ऐसे लोग जो हैं वो कभी भी नाकाम जो हैं वो नहीं होते। लेकिन इसके साथ साथ देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, बहुत से लूप होल्स यहाँ पर हैं। पाकिस्तान में निज़ाम तालीम को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पर कितना ज़ोर इस चीज़ पर होना चाहिए कि अब क्योंकि स्किल्स का ज़माना है, सो उसी हवाले से रेलेवेंट डिग्री, रेलेवेंट एजुकेशन हो, ताकि वो जो रेलेवेंट स्किल है वो उस बंदे को अगर अभी कामयाब करा तो कल को दुगना कामयाब करे। तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि हम जब इसको स्टार्ट लेते थे तो हमने भी ये चीज़ किया है, और उसके अंदर हमने डिग्री के अंदर HEC को ज़ोर दिया है कि आप कोई स्किल्स या स्किलफुल डिग्रीज़ लॉन्च करें। तो उसमें जो अभी उनकी अपडेट आई है उसके मुताबिक ई-कॉमर्स की एक डिग्री उन्होंने स्टार्ट कर दी है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने, जैसे कि लाइक सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट करवा दी है, मुख्तलिफ और यूनिवर्सिटी स्टार्ट करवा देंगी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है जो कि 4-5 साल की लोगों की मेहनत के बाद अभी इसको चेंज अपडेट आई है, और इसमें हर चीज़ में अपडेट आनी चाहिए। लाइक AI की डिग्री आई है तो AI के उसी तरह ट्रेनर्स भी अवेलेबल हों इनके पास। अब लाइक एक मेंटोर है या एक प्रोफेसर जो वहाँ पे सर्व कर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो खुद उसके ऊपर काम कर रहा हो, तो इसके ऊपर तब ही डायरेक्शन। ई-कॉमर्स में भी मैं समझता हूँ डिग्री तो लॉन्च हो गई, अब डिग्री पहले कोई सीखा हुआ नहीं है तो स्किलफुल बंदों को आप इंडस्ट्री से उठा के उसमें HODs लगाएं और उसको उस तरह से लेने की कोशिश करेंगे तो फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब हम मुख्तलिफ इदारों की बात करते हैं जहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, आपको क्या लगता है वहाँ पर डिग्री वालों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है या वहाँ पर स्किल्स को ही ज़्यादा तरजीह दी जाती है? जो मेरा एक्सपीरियंस है, स्किल्स को ही ज़्यादा तरजीह दी जाती है, क्योंकि डिग्री में जो फ्रेशर जा रहा है ना, बेसिकली मैं एक कंपनी को रन कर रहा हूँ, मेरे पास कोई आएगा ना, अगर डिग्री लेके आएगा तो मेरा माइंडसेट ये होगा कि मैंने इससे काम लेना है, सैलरी तो इसकी स्टार्ट हो गई, अब सैलरी के बाद मैंने इसको सिखाना है सारे काम को। और एक बंदा मेरे पास आया बैठा है जो कि प्रैक्टिकली नॉलेज रखता है, मैं उसको कह रहा हूँ कि अमेज़ॉन की प्रोडक्ट लिस्टिंग बनानी है, तो जो डिग्री वाला बंदा है अगर वो मुझे कह रहा है कि आप मुझे बताएं प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे बनानी है, तो उससे बेटर मेरे लिए वो बंदा है जो कि प्रोडक्ट लिस्टिंग में जस्ट 2 वर्ड्स पे बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग, और वो मेरी सारी बात समझ रहा है। तो लेकिन मेरे ख्याल में ये जो चीज़ आप बात कर रहे हैं ना, इसमें अगर हम अमेज़ॉन, ऑनलाइन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, सो वहाँ पर जितनी भी जॉब्स हैं उसमें स्किल्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग देख लें, अगर हम डॉक्टरी देख लें या इस किस्म की मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, सो उसमें मेरे ख्याल में प्रेफरेंस आपकी डिग्री को ही पहले दी जाती है। लेकिन हम जो आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कंक्लूजन यही है कि अगर आप स्किल्स में भी, ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं, लेकिन अगर आपके पास रेलेवेंट डिग्री हो तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ایجوکیشن سسٹم میں ڈگریز کو ریلیونٹ ڈگریز اکارڈنگ ٹو دا اسکلس اس کو انٹروڈیوس کروانے کے حوالے سے واٹ ڈو یو تھنک کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس پر؟ کن اسٹیک ہولڈرس کو مل کر بیٹھنا ہوگا تاکہ ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا سکے؟ تو ابھی اس پہ کام تو جاری ہے، لیکن ان سٹیک ہولڈرز کو وہ کرنا ہوگا. لائک پنجاب آئی ٹی بورڈ اس پہ کام کر رہا ہے. پنجاب آئی ٹی بورڈ بہت اچھا کام کر رہا ہے. اس میں کانٹریکٹس ایسے لے کے آ رہا ہے کہ جس کی بیس پہ یونیورسٹیز کے اندر ہونا چاہیے، اور یونیورسٹیز کو الاؤ کرنا چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے یونیورسٹیز بھی ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جو وائس چانسلرز ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان کو الاؤ کر دیا جائے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم پیچ اپ کیا جائے. اور دیکھیے جس طرح سے ابھی میں یہ کافی دن سے خبر جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ اب میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں گریڈ سسٹم جو ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے، سی جی پی اے متعارف کروایا جا رہا ہے تاکہ نظام تعلیم کو بہتر کیا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ جو لوگوں میں یا بچوں میں ایک ریس ہوتی ہے کہ اس کے نمبر زیادہ ہیں، میرے کم ہے تمہارے زیادہ، اس طرح کی چیزوں کو ختم کیا جا سکے. سو بہتری کی طرف چلیں، کچھ نہ کچھ تو ٹورڈز ون سٹیپ تو ہم آگے آئیں گے ہی. سو اس میں کہ ہمارے یہاں پر ریلیونٹ ایجوکیشن، ریلیونٹ ڈگری ہو اور اسکل بھی ریلیونٹ ہو، یہ انٹروڈیوس کروانے کے لیے یا اس کو سٹیپ بائی سٹیپ رائج کرنے کے لیے آپ کے دماغ میں کیا سجیشنز ہیں جو کہ حکام بالا تک پہنچائی جانی چاہیے، ایجوکیشن سے وابستہ جو لوگ ہیں جو اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں ان تک پہنچانی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ بہتری لائی جا سکے؟ دنیا اب اے آئی پر چل رہی ہے، دنیا آن لائن کی طرف شفٹ ہو چکی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. سو وٹ ڈو یو ہیو ان یور مائنڈ، اینی سجیشنز؟ جی، اس میں میری سجیشن یہ ہے کہ جب یونیورسٹیز کے اوپر یہ چیز نیسیسری کر دی جائے گی کہ آپ ایسی ڈگریز 2-4 ڈگریز کروائیں اور اپنے اسٹوڈنٹ کو، ہر ڈگری کے اسٹوڈنٹ کو اس میں اس سکلز کے اندر انرول کریں تاکہ وہ اپنے جہاں پہ سرو کر رہے ہوں گے، آگے جس کمپنی میں سرو کر رہے ہوں گے اس کمپنی کو بھی اس کا فائدہ ہو. لائک اگر کوئی بھی بندہ ہے وہ اپنی جاب کے لیے جاتا ہے، بینک میں جا رہا ہے، تو بینک میں جا رہا ہے، ہاسپٹل میں جا رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے، تو اس کو ساتھ میں اگر اس کا سکل اتنا ہے کہ اس کو ہو نہ ہے اس سکلز کے حوالے سے، تو جس بندے سے اس نے کام کروانا ہے وہ ایگزیکٹلی 100% کام کروا سکے گا. اب اس میں اگر وہ نہیں کیا جائے گا تو فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر حکام بالا کو یہ کرنا چاہیے اس ٹائم پہ. تو بہت ضروری ہے کہ اس کو جلد سے جلد کیا جائے اور ایگریمنٹ سائن کیے جائیں اور اس کے اوپر ایسی ڈگریز متعارف کروائی جائیں جو سکلفل ڈگریز ہیں. کیونکہ اس ٹائم باہر جو یو ایس اے میں یا یو کے میں جو چل رہا ہے وہ اس ٹائم یہی چل رہا ہے. پریورٹی اتنی ڈگریز کو نہیں دی جا رہی، لیکن ڈگری کے ساتھ وہ لوگ کر رہے ہیں. ابھی ہمارے لوگ جا رہے ہیں انٹروڈیوس. سو پیرلل دونوں چیزوں کا ہے نا، دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ، اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی اس چیز کو اب شامل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ جو انڈیویجولز ہیں، جو نوجوان ہیں، جو فری لانسرز کام کر رہے ہیں، ان کے سکلز کو مزید انہانس کیا جا سکے اور ان کو ایک ہول پیکج جو ہے ایکچولی بنایا جا سکے. تھینک یو سو مچ اسامہ فار جوائننگ اس ان آور شو. ویوز، اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سب سے ملاقات کریں گے اس ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز، پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کا عالمی دن 25 نومبر یعنی کہ کل منایا جائے گا. لیکن آج ہم اس پر اس لیے شو کر رہے ہیں کیونکہ کل یعنی کہ ہفتے کے روز ہمارا شو نہیں ہوتا. لیکن جب ہم خواتین پر تشدد کی بات کرتے ہیں تو آج بھی دنیا کے ہر کونے میں خواتین جو ہیں وہ تشدد کا شکار ہوتی ہیں. اس تشدد کی obviously مختلف اقسام ہوتی ہیں. کہیں پر خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے، ورک پلیس ہراسمنٹ ہوتی ہے، خواتین کو گھروں پر بھی ہراس کیا جاتا ہے. ادر دین دس، نفسیاتی طور پر ایموشنلی بھی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ تشدد کے معاملات پیش آتے ہیں. جسمانی تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. پھر جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں ان کو پیسے یا ان کا خرچ نہیں دیا جاتا. اس حوالے سے اس کی مختلف اقسام، مختلف شیپس ہیں. اگر ہم اپنے پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات میں بجائے اس کے کہ کمی ہوتی، جیسے جیسے وقت میں جدت آ رہی ہے، جیسے جیسے ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے، جیسے جیسے پوری دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ یہ واقعات تھمتے رکتے یا کم ہوتے، واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کی اہمیت کیا ہے؟ پاکستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے. اور لیگل اوپینین کے لیے میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں رضا نور. رضا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سو سب سے پہلے وٹ ڈو یو تھنک
خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کا عالمی دن، اس کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو خواتین کے خلاف جو تشدد ہے نا، وہ صرف ایک چھوٹے لیول کا مسئلہ نہیں ہے، ایک ریجنل پرابلم نہیں ہے، انٹرنیشنل لیول کی پرابلم ہے. یہ صرف دنیا کے اس پارٹ آف ورلڈ میں نہیں ہوتا بلکہ اوور آل یونیورسلی پوری دنیا میں ہوتا ہے. اسی لیے اٹ از کالڈ انٹرنیشنل. یہ ایک اس کو 25 نومبر کو ایک انٹرنیشنل حیثیت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اگر 1969 میں جائیں نا تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی ویمن کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا تھا، آبجیکٹیفائی کیا جاتا تھا. ویمن ہیز بین، جب سے یہ پیٹریارکل سوسائٹی آئی ہے تب سے ویمن ہیز بین سبجیکٹ ٹو ٹارچر، ڈسکریمنیشن اینڈ وائلنس، اسپیسیفکلی جینڈر بیسڈ وائلنس. اس کو ختم کرنے کے لیے ویسے تو جو انسانی حقوق ہیں وہ 1948 میں آ گئے تھے، UDHR یونیورسل ڈیکلیریشن آن ہیومن رائٹ 1948 میں آ گئی تھی. لیکن اس کے 20-25 سال بعد انٹرنیشنل آرگن جو یونائٹڈ نیشن ہے انہوں نے ریئلائز کیا کہ جو 199 ملک ہیں وہ 199 کے 99 ملک میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ آج بھی عورت کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے اور عورت کے خلاف ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے. اچھا دیکھیں، جب ہم ڈسکریمنیشن یا تشدد کی بات کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ پوری دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، لوگوں میں زیادہ شعور، زیادہ اویئرنیس آ رہی ہے، تو ان واقعات میں کمی آنی چاہیے تھی، ان کی روک تھام ہونی چاہیے تھی، ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے تھی. جب میں پاکستان کی بات کرتی ہوں تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسی خبر سامنے آ رہی ہوتی ہے جس میں خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی سسرال والوں کی جانب سے، ورک پلیس ہراسمنٹ کے واقعات، ریپ کے واقعات. یہ تمام ایک ہی چیز کی، میرے خیال میں تشدد از این امبریلا ٹرم اور اس کے آگے اس کی مختلف اقسام ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک، اضافہ جو ہے وہ کیوں دیکھنے میں آ رہا ہے بجائے اس کے کہ ہم آگے کو جاتے، روک تھام کرتے، کمی کرتے؟ اس کے اپوزٹ جو ہے وہ واقعات میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں. اس پہ وہی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا یہ ملکوں نے، UN نے، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا وائی ڈونٹ وی برنگ اے کنونشن. پھر اس کے تحت ایک CEDAW، کنونشن آن ایلیمنیشن اینڈ ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن. تو آلدو عورت اور آدمی ایکول ہے، لیکن عورت کو اس میں کیا کیا گیا اس کنونشن میں، کیونکہ تشدد کے اور ڈسکریمنیشن کے واقعات اتنے تھے تو انہوں نے کہا ہونا تو یوں چاہیے، لیکن حقیقت کہ یہ عورت ہے، یہ آدمی ہے. تو جہاں پہ دو قسم کی اپرچونیٹیز ہیں، ایکوالٹی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ایکچوئل ایکوالٹی، ایک ایکوالٹی آف اپرچونیٹیز. عورت اور آدمی یوں ہے، لیکن ہوا کیا ہے، آدمی ادھر ہے، عورت ادھر ہے. تو ہمیں عورت کو اتنا امپاور کرنا ہے، نیچے سے اس کے خلاف، اس کے حق میں نیگیٹو ڈسکریمنیشن کرنی ہے، سو دیٹ شی کمز ہیئر. تو جو پڑھے لکھے اور ترقی یافتہ ممالک تھے انہوں نے ایک CEDAW کے ساتھ کمپلائی کیا. لیکن پاکستان کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آتا ہے، پاکستان کا ہیومن رائٹ ریکارڈ بہت برا ہے. اور اب آپ کا جو سوال تھا، گیٹنگ بیک ٹو یور کوسچن، کہ پاکستان میں تشدد کے واقعات میں کمی کی بجائے اضافہ ہوا. اگر ہم اپنے پرانے زمانے میں جائیں تو اس وقت پھر بھی عورت کا ایک مقام تھا، ایک تقدس تھا، ماں کے حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے. ابھی بھی اگر ہم ٹرائبل ایریاز میں جائیں تو عورت کا جو ماں کا تقدس ہے وہ تو ایک اس کی سینکٹی ہے، لیکن ایک ویسے جو دوسروں کے گھروں کی عورتیں ہیں یا پھر جو آپ کی بیوی ہے یا آپ کی، آج کل تو میں نے آپ کو ٹو بی ویری آنیسٹ بینگ اے لائر آئی ٹیل یو کہ میں تو دیکھتی ہوں کہ گرل فرینڈ کے خلاف یہ ہوا ہے. میں نے اپنی ریئل لائف میں کافی واقعات دیکھے ہیں، آدمی اپنی گرل فرینڈ کو تھپڑ مار دیتے ہیں اور وہ کہتی ہے کیا کروں. میں نے کہا اگر تم بیوی ہوتی پھر بھی ہم کچھ کر سکتے تھے، وی کوڈ ہیو ٹیکن دا ایکشن. تو ان قسم کے جو لیول ہیں اس میں کلچرل پرابلمز ہیں، کیونکہ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اگر ایک شوہر بھی بیوی کو تھپڑ مار دے یا اس کو وائلنس کا نشانہ بنائے، کیا کارروائی ہوتی ہے پاکستان میں؟ ڈو یو تھنک کوئی ہوتی ہے اس طرح سے کارروائی کو؟ آپ چھوڑیں، آپ مجھے بتائیں جب اسلام نے ہر چیز برابری میں رکھی ہے تو تھپڑ کا جواب پھر تھپڑ سے ہی ہونا چاہیے. اس میں کارروائی کی بات نہیں ہے. اگر ایک ہسبینڈ نے بیوی کو تھپڑ مارا ہے تو اس کا سب سے بہترین بدلہ یہ کہ وہ بھی اس کو اسی طرح سے لیکن ہمارے یہاں پر نہ ہم ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، نہ ہمیں کرنا چاہیے، ہم صرف بات کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہاں پر یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا، پھر وہ عورت جو ہے وہ اپنے میکے ہی واپس جائے گی. تو یہی تو بات ہے، جب جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے تو پھر تھپڑ کے بدلے تھپڑ کیوں نہیں ہے؟ تشدد کے بدلے تشدد کیوں نہیں ہے؟ لیکن ہمارے یہاں پر جو گھریلو وائلنس کا اتنا عورتیں شکار ہوتی ہیں، اس پر آپ کے خیال میں کیا کارروائی ہے؟ کیا لاز موجود ہیں اور کتنے % کیسز میں کارروائی کوئی ہوتی ہے؟ لاز تو تب ہوں گے جب کوئی امپلیمنٹیشن ہوگی. لاز بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر میں اسپیسیفک لاز کو چھوڑ دوں، دیکھیں ہم لوگوں نے وہی بات، ہم اسپیسیفک لاز کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک جنرل لا جو ایک آدمی کو تھپڑ مارنے کے لیے، کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے سزا ہے، وہی ایک عورت کو چاہے وہ بیوی ہے تھپڑ مارنے کی. جو ہمارے جو جنرل قانون ہے اسپیسیفک، اگر ایک آدمی نے کسی دوسرے بندے کو گالم گلوچ کیا یا اس پہ تشدد کا کیا ہے تو اس پہ جو PPC کی ہیومن باڈی اور انٹیگریٹی کے خلاف جو دفعات لگتی ہیں اصولاً تو وہی لگنی چاہیے. لیکن ہمارے لاز ایسے ہیں
स्पेसिफिक फैमिली लॉज है जो कि स्पेसिफिकली जेंडर बेस्ड वायलेंस को, डोमेस्टिक वायलेंस को डेटर करते हैं, मना करते हैं, और इसको एक खसूसन क्राइम बनाया गया। और यहाँ तक कि एक लॉ आया था पहले, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगी, लेकिन उसमें यहाँ तक था अगर कोई औरत, कोई आदमी अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है, बदतमीज़ी करता है, तो वो शी जस्ट मेक्स वन कॉल और उस आदमी को उसके घर से बाहर निकाल दिया जाता है, और 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यही फ़र्क है पाकिस्तान में, हमारे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में और वेस्ट में, कि वेस्ट में वो हाथ उठाने से पहले सोचेगा कि मेरी खिलाफ शिद्दत की कार्रवाई हो सकती है, मैं अपने घर से बदर हो सकता हूँ, मेरा घर है, उधर से सिर्फ इसकी एक कॉल मुझे निकलवा सकती है। जबकि पाकिस्तान वो कहता है तशद्दुद कर लिया तो की हो जाएगा, हो की जावेगा, इन्हें की केड़ा वापस। लेकिन मैं लॉज के हवाले से जानना चाहूँगी कौन कौन से लॉज इस वक्त मौजूद है जिनका ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं। इम्प्लीमेंटेशन होना ना होना बाद में क्या होता है, दैट इज़ अनदर डिबेट और दैट इज़ अनदर थिंग, बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द अवेलेबल लॉज जिनका ख़वातीन को पता होना चाहिए? जी, इससे पहले सबसे पहले मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, ये हर औरत को तहफ़्फ़ुज़ देता है कि वो अब एक आदमी से खर्चा डिमांड कर सकती है, ठीक है जी। इवन आफ्टर द डिवोर्स? आफ्टर द डिवोर्स नहीं, इसमें पोस्ट डिवोर्स है, इसमें थोड़ी सी डिबेट है। इद्दत तक का जो खर्चा है ना, वो तो आदमी के ऊपर है, और अगर उस औरत के बच्चे हैं तो उस आदमी के बच्चे पालने का जो मुआवजा है वो सारी ज़िंदगी उस औरत को देगा जब तक उसके बच्चे पाल नहीं जाते। इस पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो इलामा इकबाल थे ना, उनकी डिवोर्स हो गई हुई थी उनकी फर्स्ट वाइफ से, लेकिन उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी बीवी को, बच्चे बड़े होने के बाद, उनका बेटा आफ्ताब इकबाल वाज 35 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, लेकिन मरने के आखिरी महीने भी अपनी बीवी को, जो उनके अपने घर रहती थी, अपने वालिद के घर रहती थी, उनको 1000 रुपया माहाना खर्च देते होते थे। तो जो मुसलमान कौमें होती हैं वो बिल्कुल इस्लाम को फॉलो करती हैं, और वो देखें जी, बसना ना बसना अलग चीज़ है, पर इसको एक एहसन तरीके से, अच्छे तरीके से एंड करना बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला ने इस्लाम में भी कहा, अगर आप अगर आप यू आर नॉट एबल टू मेक इट अप, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप ज़बरदस्ती निभा करो, आप अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से अलग करो, पार्ट द वेज विद द ब्यूटीफुल थिंग, सो दैट योर रिलेशन बिकम्स ऑलवेज सेक्रेट। तो इसमें इस तरह की बात है। सबसे पहले मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है, जो औरत को हक देता है कि वो मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से डिमांड कर सके, ठीक है जी। इसमें एक चीज़ है कि उस औरत को भी फिर अपने हस्बैंड को ओबीडियंट रहना ज़रूरी है, वो बिला वजह तंग नहीं कर सकती कि नहीं मैं मेके चलनी है, मैं अच्छे चलनी है। नो, दिस इज़ नॉट समथिंग गोइंग टू हैपन, यू हैव टू बी इन हिज कंट्रोल एंड कस्टडी। कंट्रोल मतलब उसकी ओबीडियंस में आपको रहना पड़ेगा, तो ही वो आपका नफका कर सकता है। लेकिन जो हाथ उठाने की बात है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना लॉ में, ना कानून में, ना इस्लाम में, ना अच्छा, ये शरीयत में, मुस्लिम ना फैमिली मुआशरे लॉ में और कुछ इसके करता है। साथ साथ और भी कोई लॉज हैं जिनका ख़वातीन को, जिनके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 1991 वो, इसके अलावा फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 वो स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट करता है, और ये कहता है कि जो पीनल लॉ है, जो पीनल कोड है, पीनल लॉज में जो एक जुर्म है, और अगर वो जुर्म स्पेसिफिकली एक मियाँ और बीवी के दरमियान है, तो बजाय इसके कि एक आम क्रिमिनल कोर्ट में जाए, बल्कि वो जुर्म फैमिली कोर्ट्स एजुडिकेट करेंगे। फैमिली कोर्ट्स का ज़रा जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्विजिटोरियल है, वो काफ़ी इजी प्रोसीजर है, और उसमें कंसिलिएशन पॉसिबिलिटी है निभा, और यूनियन काउंसिल जो काउंसलर है, जो आपके सबसे बेहतरीन, देखें जी, कोर्ट्स जो है ना वो टेक्निकलिटीज़ और लीगैलिटीज़ पे चलती है, लेकिन जो यूनियन काउंसिल है वो आपके घर के करीबी वाला है, वो आपको भी जानता है, आपके सारी चीज़ों को जानता है। तो इसमें इस्लाम ने भी यही तरीकाकार बताया, अगर आपका कोई मसला हो जाए तो व्हाट यू डू इज़, इसमें ये सूरह बकरा में लिखा हुआ है कि आप एक औरत के घर की तरफ से एक अपना फ़रीक मुकर्रर करो, एक आदमी के घर से मुकर्रर करो, और वो मिल के आपकी सिमिलैरिटीज़ को या डिफरेंसेस को करके आपके दरमियान बेहतरीन फैसला करार दे दे। तो इसी बना पे जो हमारा कानून है, उसने यूनियन काउंसिल को, चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल को इख्तियार दिया है कि वो एक औरत की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव, मर्द की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करे, और ये 3 बंदों की कमेटी बैठे। और अच्छा, एक ये चीज़ के अभी आपने बता दिया कि मुख्तलिफ लॉज तो मौजूद हैं, लेकिन ख़वातीन को इनके बारे में आगाही होना, या अपने आप पर अगर वो किसी ना किसी वायलेंस का शिकार हैं, इसको रोकना, इस हवाले से आगाही होना, ये चीज़ कितनी ज़रूरी है? मेरे ख्याल में ख़वातीन आगाही तो उनको बहुत ज़्यादा होती है, बट दे जस्ट फील सो फियरफुल कि वो उस पर स्टेप लें या कोई ना कोई इम्प्लीमेंट करें या किसी किस्म का रिएक्शन शो करें। हमारे यहाँ पर ख़वातीन इसलिए कोई नहीं रिएक्शन लेती बिकॉज उनको ये डर और खौफ होता है कि कहीं हमारा घर ना ख़राब हो जाए, कहीं ये
مرد جو ہے وہ مجھے طلاق نہ دے دے. سو میرے خیال میں اس چیز کی ایراڈیکیشن کے لیے سب سے زیادہ خواتین کا امپاورڈ اور ایجوکیشن جو ہے وہ ہونا, وہ اسٹیبل ہوں گی, فائنینشلی اسٹیبل ہوں گی, وہ اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کریں گی. سو یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اپنے حقوق کے بارے میں خود ہی آگاہی ہونا. ہاؤ مچ دس از امپورٹنٹ فار اینی ویمن ان پاکستان. دیکھیں ساری بات آپ نے خود ہی بتا دی ہے. ایک عورت کو پتہ ہے وہ کھلا لے سکتی ہے, ہر عورت کو پتہ ہے وہ کھلا لے سکتی ہے, کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے. وہ میرے سے پوچھتی ہیں, وہ یہ نہیں پوچھتی کہ کیا ہم کھلا لے سکتے ہیں, بیکاز دے آلریڈی نو وہ کھلا لے سکتے ہیں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس آپشن کیا, کھلا لینے کے بعد میں جاؤں گی کہاں, میں کھلا لوں کیسے, میرے پاس تو 1 روپیہ نہیں ہے, میں بچے پالوں, اپنے باپ کے پاس بوجھ بنوں, اپنے بھائی کے گھر جاؤں, ادھر سے دھکے کھاؤں, ادھر کھاؤں. تو کھلا لے کے میرا اگلا فیوچر کیا ہے, ادھر میں مار کھا لیتی ہوں لیکن دھکے تو نہیں نہ کھا رہی, تو میرا اگلا فیوچر کیا ہے. تو دیٹس ہاؤ اٹ از. تو اس میں بالکل سب سے پہلے تو مینٹل اسٹرینتھ, ایموشنل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. یہاں پہ ریلیجیس کلیرکس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اٹس ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ, اٹس سم تھنگ وچ اسلام ہیز گریسفلی الاؤڈ. اگر ہم دوسرے مذاہب, لیکن میرے خیال میں کوئی بھی خاتون بڑے اچھے سے یہ سٹیپ تب لے سکتی ہے جب اس کے اپنے ہاتھ میں پاور ہوگی. وہ پاور آپ کے پاس آتی ہے آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی سے, آپ کی ایجوکیشن سے. اف یو آر این ایجوکیٹڈ ویمن, سو پھر میرے خیال میں آپ ایزیلی اسٹیپ جو ہیں وہ لے سکتی ہیں. ایجوکیٹڈ سے زیادہ میرا خیال میں مینٹلی اور ایموشنل اسٹیبلٹی میٹر کرتی ہے. فائنینشیل تو کرتی ہے, لیکن آئی ہیو بین, کیونکہ میرے پاس کیسز آتے ہیں, میں نے بڑی بڑی سکسیزفل لیڈیز دیکھی ہیں جو رو رہی ہوتی ہیں کہ ہم کیا کریں, ہم کیا کریں. اس بندے نے ہمارے فائنینشلی کولیپس کر لیا, اس نے سارا, ہی ڈز ناٹ ہیو کنٹرول اوور می بٹ اوور مائی فائنینسز آلسو. تو اس لیے یہاں پہ جو میری ایڈوائس یہ ہے کہ ہمیشہ نا اپنے معاملات کو اور اپنے جو ازدواجی زندگی ہے اس کو ہمیشہ سیپریٹ رکھا جائے. یو نیور ہیو ٹو کمبائن یور میٹرز ود یور پرسنل افیئرس, تاکہ آپ کی جو انٹیگریٹی, آپ کی اٹانومی ہے وہ ہمیشہ برقرار رہ سکے. اور دوسری بات کہ اس میں دیکھیں جو آج کل کا پڑھے لکھے معاشرے کی بات کریں, یہاں پہ 2 چیزیں, جینڈر بیسڈ وائلنس 2 قسم کا, ایک ہے بالکل جاہلانہ, ایک ہے پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں بھی جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے ان میں جینڈر بیسڈ وائلنس ہے. پڑھے لکھے, اس میں بڑی بڑی ہائی لیول پوسٹ پہ لڑکے لڑکیاں آتے ہیں, غصہ آیا تھپڑ مار دیا, غصہ آیا چڑھنے, یہ چیز بہت زیادہ ہائی لیول پہ. اچھا دیکھیں, آپ کے پاس, بیکاز آپ ایک خود خاتون لائر ہیں, آپ کے پاس جو خواتین آتی ہیں وہ کن کن ایشوز کے ساتھ آتی ہیں؟ اگر وہ کسی نہ کسی وائلنس کا شکار ہیں, وہ وائلنس موسٹلی خاوند کی طرف سے کیا جا رہا ہے, سسرال والوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے ریزنس کیا ہوتی ہے؟ وائلنس کی بھی تو کوئی ریزن ہوتی ہے. موسٹ آف دا ٹائم آپ جب روٹ کاز تک پہنچتے ہیں تو وہ موسٹلی کون سے روٹ کازز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خاوند وائلنس کا شکار کر رہا ہوتا ہے؟ اب میں ایک واقعہ بتانا نہیں چاہوں گی, بٹ دس از شاکنگ ٹو مائی لائف, کہ میرے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے, وہ انتہائی ماڈرن بیرون ملک سے تعلیم یافتہ ہیں, ان کی وائف ایکسٹریملی الٹرا ماڈرن, اتنی ماڈرن کہ میرا نہیں خیال کہ ہماری سوسائٹی میں وہ سروائیو بھی کر سکیں, اور انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے ان سے شادی کی, اور وہ ورکنگ لیڈی تھی, اور وہ آدمی بھی بہت زیادہ سکسیزفل اور ورکنگ مین تھے, اور ان کی پوری فیملی ہی الٹرا ماڈرنزم میں آتی ہے, اور شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تم برقع پہنا کرو. اب یہ تو پاسبل نہیں ہے. آپ نے اس عورت کو پسند کیا, اس کے مطلب اس کو جانتے بوجھتے کہ وہ ایک بڑی امپاورڈ خاتون ہے, وہ مطلب ماڈرن خاتون ہے, اب آپ نے تب تو اسے پسند کر لیے, شادی بھی کر لی, اب آپ اسے کہہ رہے ہیں میرے مطابق ڈھل جاؤ. دس از ایکچولی ویری بیڈ. میرے مطابق نہیں, آپ بھی اسی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہو, اور ایک دم سے آپ کو کوئی پتہ نہیں کوئی وہی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ آپ آج سے برقع پہن کے گھر سے نکلو, میرے لیے مٹن کڑھائی, عورتوں کو کیا کرنا میرے لیے مٹن کڑھائی بنا کے رکھو. دیکھیے تو بات ہی ریزنیبل سے باہر ہے نا, کہ آپ کو یہ چیزیں پہلے ڈیسائیڈ کرنی چاہیے. بالکل. تو اس طرح کے مسائل تو ہے, تو پھر ہم لاجواب ہو جاتے ہیں, جس طرح آپ بھی اس وقت میرا خیال میں لاجواب ہو گئی ہیں. لیکن آپ پھر کیا سجیسٹ کرتی ہیں نارملی خواتین پھر کس طرف جاتی ہیں؟ بالکل. تو اگر ہم اس کے علاوہ کوئی چیز دیکھیں نا, تو جو پرابلم آتی ہے, سسرال والوں سے تانے ملتے ہیں پر تشدد میں, ٹو بی ویری آنیسٹ, جو میرے نظر میں کیسز ہیں ان میں تشدد سسرال والوں کی طرف سے نہیں ہوتا, وہ ہسبینڈ کی طرف سے ہوتا ہے. اور تشدد کس طرح کیا جاتا ہے؟ تشدد کی جو سب سے پریولنٹ وجہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ دوسری عورت, موسٹلی یہ ہوتا ہے. اگر میں پڑھی لکھی عورتوں کی بات کروں نا, ورکنگ ویمن میں,
تو زیادہ تشدد کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی دوسری راہوں پہ لگا ہوا ہے، بے راہ روی پہ، وہ نشوں میں ہے، پارٹیز تو میں ہے، ایموشنلی ٹارچر تو کر رہا ہے. ایموشنل ٹارچر ہے. جب وہ اس کو روکتی ہے نا کہ تم ادھر نہ جاؤ، تو وہ کہتا ہے تم کون سا گھر پہ اویلیبل ہوتی ہو میرے لیے. اور پھر وہ جب زیادہ ریزسٹ کرتی ہے تو پھر وہ اس پہ وائلنس کرتا ہے، اور عورت پھر وہاں پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ میں باہر نکلنے والی ہوں، میری انٹیگریٹی، میرا آفس، میرے اہل و عیال میں میری عزت کم نہ ہو جائے. یہ تو بہت بدنامی زیادہ کا جو ڈر ہوتا ہے، واٹ ڈو یو تھنک، اس پر آپ کیا کہیں گی کہ عورتوں کو واقعی اتنا وہ ہونا چاہیے؟ مطلب لوگوں نے جو سوچنا ہے، دس از نن آف یور بزنس. آپ نے اپنا آپ دیکھنا ہے، آپ کن حالات میں خوش ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیتا جاگتا بنایا ہوا ہے، پیدا کیا آپ کو. سو یو ہیو آل دا رائٹ، یو ہیو گاٹ آل دا رائٹ کہ آپ اپنی زندگی جو ہے وہ خوشگوار طریقے سے، اچھے طریقے سے گزار سکیں. جو لوگ بدنامی کا ڈر لیے بیٹھتے ہیں یا جو خواتین ایسا سوچتی ہیں، آپ ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بدنامی کا ڈر یہ ہے نا کہ اس نے آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، بدنامی کا ڈر یہ ہے کہ آپ نے، لوگ کیا کہیں گے، وہ تو مینٹلی، میرا خیال ہے مینٹلی ڈیفیکٹ ہے آپ کا، اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے. بدنامی کا ڈر یہ ہے نا کہ یہی کہو گے کہ اس نے اپنے ہسبینڈ سے مار کھائی ہوئی ہے، تو ختم کرنے سے پہلے اس کو بھی 2 چپیڑے مار کے آؤ، تاکہ پھر وہ بھی بدنامی کا ٹیگ آپ کے ساتھ، اگر آپ کے ساتھ بدنامی کا ٹیگ لگا تو پھر اس پہ بھی اچھا بھلا یعنی آپ وہ بدنامی. کہہ رہی ہیں ایکشن اینڈ ری ایکشن. لیکن میں اگین یہ بات کروں گی کہ ہمیں اس چیز کو نہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہیے. اول تو تشدد ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر ہوا سو ایک عورت کے پاس اس کو اپنے لیگل رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ بھی اس کو ویسے ہی جواب دیں. پھر تو آپ آپس میں، جب لاز موجود ہے نا آپ کے، سو میرے خیال میں آپ کو ان لاز کا استعمال کرنا چاہیے. ہاں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کوئی انصاف نہیں ملے گا، یہ آدمی اتنا پاورفل ہے، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور بھی دیا، عقل بھی دیا، آپ پھر کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. سالانہ تشدد کے کتنے کیسز جو ہیں وہ پاکستان میں رپورٹ ہوتے ہیں؟ ملینز آف دا کیسز. رپورٹ کے علاوہ میرا خیال میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوتا ہو. اچھا، اب کوئی ایسا گھر نہیں. خواتین پر جب تشدد ہوتا ہے اور اس کو کم کرنے کی باری آتی ہے، سو واٹ ڈو یو تھنک کیا کرنا چاہیے خواتین پر تشدد کم کرنے کے لیے؟ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی اچھی تربیت. اس میں صرف آدمی کی اچھی تربیت نہیں آتی، عورت کی اچھی تربیت آتی ہے. کیونکہ تشدد کی جو واقعات ہیں اس میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا، باقی جو آؤٹر فیکٹرز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ٹالرنس کا مسئلہ ہے. عورت کو بھی تو آدمی کو ٹالریٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ جگہ جہاں پہ پارٹیز لائل ہے اور ہسبینڈ بھی ٹھیک ہے، بیوی بھی ٹھیک ہے، تو وہاں پہ عورت کو چاہیے کہ وہ آدمی کو بلا وجہ تنگ نہ کرے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے، کہ اس کو فرسٹریٹ نہ کرے کہ وہ اتنا تنگ آ جائے کہ وہ مجبور ہو کے کوئی ایسی بات کرے یا کوئی ایسا قدم اٹھائے. ٹالرنس. اس میں پھر ریلیجیس کلیرکس کا رول آتا ہے کہ وہ سکھائیں کوئکلی. جی جی بالکل. ایک ماں کا کردار ہے کہ وہ ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو سکھائے کہ ہاؤ ڈو یو میک اپ اے گڈ سوسائٹی، میک اپ اے بیوٹیفل اور اس سوسائٹی. میں تربیت والا جو رول ہے وہ سب سے پہلے. اور اگر خواتین پر تشدد ہوتا ہے تو یس، ان کو اس کے خلاف آواز بھی بلند کرنی چاہیے، اپنے لیگل رائٹس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ان چیزوں پر کبھی خاموش نہیں رہنا چاہیے. اور یہ جو بات ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس بات کی تو بالکل بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. وی ہوپ کہ کبھی ایسا وقت آئے کہ خواتین اور مردوں کو دونوں کو ایک مطلب برابری کی سطح پر جو ہے وہ دیکھا جائے، اور پاکستان سے جو تشدد کے واقعات ہیں ان میں ہم واضح طور پر کمی دیکھیں. تھینک یو سو مچ ردا نور فار جوائننگ اس ان آور شو. ویوز، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.